لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صلوات پڑھیں. حضرات، اولاً گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف فرما کر جو ممبران ہیں یا جن لوگوں نے اس مجلس کے اہتمام میں کسی بھی طرح سے تعاون کیا ہے ان تمام مرحومین کے لیے اصل ثواب کر دو. جملہ مرحوم کے بھی اصل ثواب فرما. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، جس آیہ کریمہ کو عنوان قرار دیا ہے سورہ مبارکہ نحل کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ اپنی بات کا جو آغاز کرتا ہے وہ لفظ قسم سے کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور انشاءاللہ بس 2 باتیں ہیں، پوری مجلس اسی کے ارد گرد رہے گی. ایک انسان جب کائنات میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک گھر ہوتا ہے اور گھر کے بعد اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی عنوان سے گھر اور رشتہ، پھر انشاءاللہ مصائب کی دنیا میں قدم رکھیں گے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پروردگار اس آیہ کریمہ میں انسان کی جہالت کا اعلان کر رہا ہے کہ یاد رکھو جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، یعنی ایسا نہیں کچھ جانتے تھے، کسی چیز کے بارے میں تھوڑا علم تھا، تم جہل مطلق تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن میں نے تمہیں پیدا ہونے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد ہم نے سننے کی صلاحیت عطا کی، ہم نے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی اور ہم نے سوچنے کی صلاحیت عطا کی. کیوں عطا کی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو. یعنی خلاق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں یہ طاقتیں دی ہیں تو ان طاقتوں کا مصرف وہاں کرو جہاں سے ہمارا شکریہ ادا کیا جا سکے. اب
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں وہ دیکھے جو خدا دکھانا چاہتا ہے، ہمارے کان وہ سنے جو خدا سنانا چاہتا ہے، اور ہمارا دل وہ سوچے جو خدا سوچنے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے۔ جب ایسی طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی تو ہم لعلکم تشکرون کی منزل میں قدم رکھ دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور قابل غور بات جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ ہم نے دیکھیں انسان قسم کب کھاتا ہے، تمیزی منزل ہے، انسان قسم کب کھاتا ہے؟ جب انسان کو اپنی بات میں زور دینا ہو، بات منوانا ہو، بات میں وزن پیدا کرنا ہو، تو انسان اپنے کلام سے پہلے یا کلام کے بعد قسم کھاتا ہے۔ مثلا یہ ہوگا یا یہ میں کروں گا، اپنے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مولا عباس کا علم اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امام حسین کی زری کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو انسان اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ غور کریے گا اس بات کے اوپر، اگر ہلکا سا جملہ کہوں گا لیکن آپ کی سماعت کا امتحان۔ انسان اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو پروردگار تو اکبر ہے، اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ اس کی بات ہی سب سے بڑی ہے، اس کی بات میں ہلکا پن تو ہے نہیں، اس کی بات میں کسی طرح کا جھول تو ہے نہیں، اس کی بات میں شک و شبہ کی گنجائش تو ہے نہیں۔ تو پروردگار عالم یہ قسم کیوں کھا رہا ہے کہ تم جاہل پیدا ہوئے؟ میرے پروردگار تھوڑی وضاحت کر دے، آواز آئے گی کہ تم جانتے ہو انسان اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے تاکہ سامنے والا مان جائے۔ لہذا میں نے تمہاری اس صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تمہاری جہالت کا اعلان کیا ہے کہ دیکھو جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے خالق کائنات جانتا تھا کہ جب انسان تھوڑا بڑھے گا تو اپنے علم کا اعلان یہاں تک کرے گا، کہے گا محمد ہمارے جیسے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ، وہ کہہ دے گا تو ہو سکتا ہے یہ انسان یہ اپنے علم کے گمان میں کہہ دے یہ تو ہمارے جیسے ہیں، اسی لیے پروردگار نے کہا کنہا یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ تمہارے جیسے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ اب قرآن مجید کے ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں کہ ہم کیسے ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ جب پروردگار نے ہماری خلقت کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور ایک جگہ پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پروردگار رحمان ہے، اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ ہمارا کلام نہیں ہے کہ ہمارے کلام میں تضاد ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، ہمارے کلام میں تضاد ہوتا ہے کہ صبح میں ہماری زبان کچھ ہوتی ہے، شام میں ہماری زبان کچھ ہوتی ہے۔ یہ خالق کلام کا کلام ہے۔ وہی پروردگار ایک جگہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب ہم نے تمہیں خلقت عطا کی، تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور وہی پروردگار ایک جگہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پروردگار رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ ایک جگہ انسان کے جہل مطلق ہونے کا اعلان، اور ایک جگہ پہلے قرآن کی تعلیم پھر خلقت انسان۔ میرے پروردگار وضاحت کر دے، آواز آئے کہ سنو انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہدایت دینے آئے ہیں، ایک وہ جو ہدایت لینے آئے ہیں، ایک وہ جو پڑھنے آئے ہیں
ایک وہ جو پڑھانے آئے ہیں، ایک سیکھنے آئے ہیں، ایک سکھانے آئے ہیں. بس فرق یہی ہے کہ جو سیکھنے آئے ہیں وہ لا تعلمون شیئا ہے، اور جو سکھانے آئے ہیں پہلے قرآن کی تعلیم دی ہے پھر انہیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ تاکہ کبھی تم اپنے علم کی گمان میں ڈوب کر یہ مت کہہ دینا یہ تو ہمارے جیسے ہیں. غور کریے گا. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کا مصداق عطم کون ہے، کہ جو سورہ رحمان اعلان کر رہا ہے کہ رحمان ہے، قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر بولنے کی صلاحیت عطا کی، یہ کون انسان ہے؟ تو کہیں نہ جائیے، 16 رجب خانہ کعبہ میں جائیے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے پھر سے دیوار کعبہ شک ہوئی. کعبے کے اندر نبی گئے اور ایک بچے کو اپنی گود میں لیا. جیسے ہی آنے والا بچہ نبی کی گود میں آیا، پہلا جملہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے رسول آپ کہیے تو کچھ سناؤ. یہ مولا کائنات نے نبی کو لفظ رسول کہہ کے بتا دیا. دنیا والوں غور کرو، نبی 40 سال بعد رسول نہیں بنتا ہے، نبی پیدا ہوتے ہی رسول ہوتا ہے. کہیے کچھ سناؤ. کہاں سناؤ؟ اب مولا کائنات نے قرآن پڑھا، اس میں سب جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں پڑھی. صرف پڑھی نہیں بلکہ نبی نے سند دی کہ علی توریت کو صاحب توریت سے اچھا پڑھا، زبور کو صاحب زبور سے اچھا پڑھا، انجیل کو صاحب انجیل سے اچھا پڑھا، اور قرآن کو ویسا پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. غور کریے گا، قرآن ویسا پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. بات یہاں تک آ گئی. لیکن ایک سوال میں کروں، قرآن کہاں نازل ہوا؟ تو آپ کہیں گے نزل روح الامین علی قلبک. روح الامین جبرائیل کے ذریعے سے قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا. تو قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پہ، لیکن نبی نے پیدا ہوتے ہی قرآن نہیں سنایا. غور کریے گا. اور نبی کا وسیع پیدا ہوتے ہی قرآن سنا رہا ہے. میرے پروردگار جب قرآن نبی کے قلب پہ نازل ہوا تو نبی اسی وقت سنا دیتے. تو جو ایک ٹائٹل، ایک دھبا لگایا گیا نبی کے اوپر کہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تو جب نبی پیدا ہوتے قرآن سنا دیتے تو کوئی نبی کو امی نہ کہتا، سنا دینا چاہیے تھا. یہ نبی نے نہیں سنایا لیکن نبی کا وسیع کو سنا رہا ہے. اب میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، علماء حضرات بیٹھے ہیں، طالب علم لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں ہیں جو عربی جانتے ہیں، اچھی سے بول بھی سکتے ہیں، فارسی جانتے بول سکتے ہیں، میں بھی بول سکتا ہوں. اگر میں یہاں فارسی میں مجلس پڑھنے لگوں تو سامنے سے کسی کی آواز ہے کہ مولوی صاحب ایسی زبان کا استعمال کریے جو سب سمجھ سکیں. یہ تو آپ ہی سمجھ لیں گے، آپ ہی بول لیں گے. تو کوئی ایسی زبان کا استعمال کریے جو سب کی سمجھ میں آ جائے. تو آخر نبی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ علی نے قرآن کیوں پڑھا؟ اگر میں ایسے بیان کروں گا 10-15 منٹ چاہیے. شاعر کے 4 جملے بیان کر دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ نبی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، علی نے کیوں قرآن پڑھا؟ تو شاعر کہتا ہے ہر لفظ ہر ایک ذہن میں آتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں آتا ہی نہیں تھا. اور قرآن بھلا کس کو سناتے ہی محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. تو اگر نبی پیدا ہوتے ہی قرآن سنا بھی دیتے تو تصدیق کون کرتا کہ نبی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ بتاتا کون؟ اور پھر کمال یہ نہیں کہ علی نے پیدا ہوتے قرآن پڑھا، کمال تو یہ ہے ابھی نزول قرآن ہوا نہیں ہے. غور کریے، کمال یہ نہیں کہ نبی علی قرآن سنا رہے ہیں. قرآن نازل ہوگا 30 سال کے بعد، اس سے پہلے علی قرآن سنا رہے ہیں. اب میں تحقیق آپ کے سامنے عرض کروں. جرمن کی لائبریری سے ایک تحریر چھپی اور تحریر آپ کے کام آئے گی. جرمن میں بچہ پیدا ہوا اور قرآن نے کہا کہ لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہو تو کچھ نہیں جانتے تھے. ایک بچہ جرمن میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی
اس کے جسم میں عجیب حرکتیں ہونے لگی. ہاتھ پیر جو عام بچے نارمل ہوتے ہیں ان کے جیسا نہیں, عجیب حرکتیں. تو ماں بھی پریشان, باپ بھی پریشان. یہ نارمل بچے جیسی حرکتیں نہیں ہیں, یہ حرکتیں کچھ اور ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹروں کو اطلاع دی, ڈاکٹر آئے, ایک پوری ٹیم آئی, وہ بھی حیران و پریشان. یہ بچہ دنیا میں ابھی نیا نیا آیا ہے, اس نے دنیا کی باتیں سنی نہیں, کسی کی آواز سنی نہیں, کچھ دیکھا نہیں, لیکن اس کی حرکتیں عجیب طرح کی ہیں. بہت ریسرچ کی گئی. جب پوری ڈاکٹروں کی ٹیم حیران ہو گئی تو انہوں نے کہا اچھا اس کی حرکتوں کو ہم ویلوم دیتے ہیں. تو اس کی جسم میں مشینوں کا لگایا گیا, حرکتوں کو ویلوم دیا گیا. تو جب ویلوم یعنی جب آواز دی گئی تو میوزک کی آواز آ رہی تھی, اس کے ذہن سے میوزک کی آواز. غور کریے گا, علی قرآن سنا رہے ہیں پیدا ہوتے ہی. غور کریے گا اس کے اثرات کیا ہیں. اب جب اس کی حرکتوں کو ویلوم دیا گیا تو آواز میوزک کی. تو ڈاکٹر حیران پریشان, یہ ابھی دنیا میں آیا ہے, اس نے میوزک سنا نہیں, دنیا کی آہنگیں سنی نہیں, دنیا کے دھن سنی نہیں, دنیا کے ترنم سنے نہیں. تو اس کے دماغ کے اندر, اس کے ذہن کے اندر یہ میوزک کی آواز پہنچی کہاں سے؟ ابھی حیران و پریشان. پھر ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس کی ماں سے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ جب یہ بچہ تمہارے شکم میں تھا تو تم کرتی کیا تھی؟ آخری تک جملے تک, یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو پوری مجلس کا محاصل نکل آئے گا. جب یہ بچہ تمہارے شکم میں تھا تو تم کرتی کیا تھی؟ تو ماں کہتی ہے کہ جب بچہ میرے شکم میں آیا تو ہم دو لوگ تھے, ہسبینڈ وائف, اور میرے ہسبینڈ سروس کرتے ہیں, صبح میں نکل جاتے ہیں, شام میں پلٹ جاتے ہیں, میں تنہا رہتی تھی. لہذا اس تنہائی کو مٹانے کے لیے میں ایئر فون لگا کر دن بھر میوزک سنا کرتی تھی. غور کریے گا, اگر یہ بات پہنچ گئی پوری مجلس کا محاصل نکل آیا. کہ میں اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے دن بھر میوزک سنا کرتی تھی. تو فوراً ڈاکٹر نے فیصلہ کیا, حکم دیا کہ مشینیں نکال دو, مسئلہ حل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ اس کے اندر جو میوزک کی آواز آئی وہ اس کے ماں کے اثرات ہیں. غور کریے گا, اس کی ماں کے اثرات ہیں. تو طب نے ثابت کر دیا جو ماں شکم میں بچہ آنے کے بعد جو فعل انجام دے گی, جو حرکت کرے گی, جو سنے گی, اس کے اثرات بچے میں آتے ہیں. ارے میرا جملہ پہنچ جائے. جو ماں اپنے بچے کے شکم میں رکھتے ہوئے جو کام کرتی ہے, جو سوچتی ہے, جو کہتی ہے, جو سنتی ہے, وہ اثرات بچے کے اندر آتے ہیں. ماں نے میوزک سنا تو بچے کے ذہن میں میوزک. اب سلام کرو فاطمہ بنت اسد کو, سلام کرو ابو طالب کو, کہ ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوتے ہی قرآن سنا کے بتاتا ہے دنیا والوں میرے والدین کے ایمان میں شک بات میں کرنا, پہلے ان کی علمی صلاحیت دیکھ لو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. دنیا والو, تم ہمارے والدین کے ایمان میں شک بعد میں کرنا, ہمارے والدین کی علمی صلاحیت دیکھو. اور یہ طب نے ثابت کر دیا کہ جب ماں کے شکم میں بچہ آتا ہے, جو حرکت, جو سکنات, جو چیز ماں کرتی ہے اس کے اثرات بچے میں آتے ہیں. اور جب یہ طب نے ثابت کر دیا تو اب سلام کرو فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو, سلام کرو ابو طالب کی پاکیزگی کو. ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی نزول قرآن سے پہلے قرآن سنا رہا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب اسے کہتے ہیں جو لوح محفوظ پر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرتا, اسے ابو طالب کہا جاتا. اور یہی نہیں, میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ بچے کے اندر ماں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. میرے سامنے ماشاءاللہ میرے لیے منزل سخت ہے, علماء تشریف فرمائے, لیکن میں سناتا ہوں. جنگ صفین, مولا کائنات جناب محمد حنفیہ سے کہتے ہیں حنفیہ آگے بڑھو. محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں, لیکن ادھر سے جب تیر چلے, بوچھار ہوئی تیروں کی,
تو محمد حنفیہ کے قدم پیچھے ہٹے، تیر چلے محمد حنفیہ کے قدم پیچھے ہٹے۔ جب علی نے دیکھا تو کہا بیٹا حسن تم آگے بڑھو، غور کریے گا، حسن تم آگے بڑھو۔ امام حسن آگے بڑھے، تیروں کی بوچھار ہوئی، حسن کے قدم اور آگے بڑھے، غور حسن کے قدم اور آگے بڑھے، پھر تیروں کی بوچھار، پھر قدم اور آگے بڑھے۔ تو جب یہ مرحلہ محمد حنفیہ نے دیکھا تو ان کا چہرہ کچھ بدلا، کہ جب تیروں کی بوچھار ہوئی تو محمد حنفیہ کے قدم پیچھے ہٹے تھے، اور جب امام حسن کو علی نے آگے کیا، جب تیروں کی بوچھار ہوئی تو ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے امام علی نے محمد حنفیہ کے چہرے کا رنگ دیکھا تو ایک جملہ کہا، سنو محمد حنفیہ، اس میں تعجب نہ کرو، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ تو اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ یہ اور آگے بڑھیے، اسی جنگ صفین میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی اور ایک معاہدہ ہوا کہ آج علی میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد علی نے اپنے بیٹے عباس کو بھیجا، تو لوگ کہنے لگے علی تو وعدہ خلافی کرتے نہیں، یہ کہا تو آئیں گے نہیں، آ کیسے گئے؟ اور جب مولا عباس آئے تو چہرے پر نقاب تھی، چہرے پر نقاب ڈال کے آئے، لوگ حیران و پریشان، لوگ اکٹھا ہوئے، کیسے پہچانا جائے کون آیا ہے؟ علی تو آنے والے نہیں، یہ آ کون گیا ہے؟ تو یہ جواب ملا کہ ایسا کرو، لشکر کی تعداد بڑھاؤ، فوج کی تعداد بڑھاؤ، جمعیت کی تعداد بڑھاؤ۔ اگر لشکر کی تعداد بڑھے اور آنے والے قدم پیچھے ہٹے تو سمجھ جانا علی نہیں ہے۔ غور کریے گا، لشکر کی تعداد بڑھنے سے اگر قدم پیچھے ہٹے تو علی نہیں ہے، لیکن اگر لشکر کی تعداد بڑھے اور اس کے قدم آگے بڑھے تو سمجھ جانا کہ علی ہے۔ غور کریے گا، اب تاریخ میں لکھا لشکر بڑھایا گیا، فوج کی ٹکڑی بھیجی گئی، لیکن جیسا جیسا لشکر بڑھتا تھا ویسے ویسے اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اب لوگ اور حیران و پریشان، ہم لشکر بڑھاتے جاتے ہیں، ان کے قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان کے قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک طرف سے علی چلے آ رہے ہیں، اب دنیا اور پریشان، ابھی ایک علی سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا، دوسرا علی سامنے آ گیا، اور پریشان۔ ہم نے سارے حربے آزما لیے، یہ کون ہے؟ جب علی میدان میں آئے کہا بیٹا چہرے سے نقاب ہٹاؤ، عباس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فوراً علی نے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم۔ علی نے بتا دیا جس کی ماں وفادار ہوتی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، آگے بڑھتا ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد کو۔ تو انسان جب دنیا میں آیا وہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن پھر اللہ کا رحم نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا کی، دیکھنے کی قوت عطا کی، اور سوچنے کے لیے دل دیا۔ کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ غور کریے گا، تین چیزیں اللہ نے دی، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت۔ علماء تشریف فرمائے، قرآن مجید کے کورات میں پڑھتا ہوں، قرآن مجید میں ہے کلو اولئک عنہم مسئولون، ان تینوں سے سوال کیا جائے گا۔ میں تین اپنے والے پڑھ رہا ہوں، آپ کا ذہن کہیں بھی چلا جائے گا۔ ان تینوں سے سوال ہوگا۔ تو علماء نے پوچھا کہ یہ تین کون جن سے سوال ہوگا؟ تو آواز آئی تمہاری آنکھ سے سوال ہوگا، تمہارے کان سے سوال ہوگا، تمہارے دل سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ جب ان تینوں سے سوال ہوگا تو ہمیں ان کا جواب ڈھونڈنا ہے نا۔ ہمیں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی،
سوچنے کی صلاحیت دی. اور قیامت کے دن ان تینوں سے سوال ہوگا. میرے پروردگار تو سوال کرے گا، تو اکبر ہے، تو عظیم ہے، تو پوچھ سکتا ہے، پوچھنے کا حق رکھتا ہے. لیکن پروردگار تو نے کہا لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ آتا نہیں ہے. تو جب تو کہہ رہا تو لا تعلمون شیئا ہے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کہ آؤ نبی کے در کے اوپر، ہم نے تو ان کے ذریعے سے قبر کے جواب بھی بتا دیے ہیں. آؤ ان کے در پر، وہ بتائیں گے ان تینوں سوالوں کا جواب کیا ہوگا. تو نبی نے فرمایا گھبراؤ مت، اگر یہ سوال ہوں گے دل سے پوچھا جائے گا تو جواب میں دوں گا، تمہاری آنکھ سے پوچھا جائے گا تو جواب میں دوں گا، تمہارے کان سے پوچھا جائے گا تو جواب میں دوں گا. میں پہنچا روز محشر، پروردگار نے میرے کان سے سوال کیا تم نے دنیا میں کیا سنا تھا؟ تو فوراً میرے کان نے کہا میرے پروردگار نبی نے فرمایا تھا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. سوال ہوا تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا تھا؟ فوراً میں نے کہا پروردگار تیرے نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سوال ہوا تمہارے دل نے کیا سوچا؟ آواز آئی حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. غور کریے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب ہمیں مل گیا. اب انسان کائنات میں ان تینوں سوال ہوگا. اب انسان کائنات میں آ کے، میں نے کہا نا رشتہ اور گھر، اسی کے اوپر انشاءاللہ اپنی بات کو تمام کر دینا. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ہر انسان کا ایک گھر بنایا جاتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے. انسان کائنات میں آ گیا تو اب گھر بنوانا ہے انسان. لیکن قرآن مجید کے اندر کہیں آپ کو ملا کہ اللہ نے کہا کہ انسان ایسا گھر بناؤ. انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات کہا، اور اگر قرآن کا بغور مطالعہ کرے تو جتنا ذکر اللہ نے اپنا کیا ہے اتنا انسان کا بھی کیا ہے. لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اے انسان تو ایسا گھر بنا. میرے پروردگار ہر انسان کی پوری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی میرا گھر بن جائے، اور تو نے تو قرآن میں کہیں فرمایا ہی نہیں کہ ایسا گھر بناؤ. لیکن ہم نے دیکھا قرآن میں دو چیزوں کے گھر کا ذکر ہے، دو گھر کا ذکر. ایک کون سا گھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کے زمین پر پہلا گھر کعبے کی شکل میں بنایا گیا. اس کعبے کی دو صفتیں، کعبہ مبارک ہے عالمین کے لیے، کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. ایک گھر. دوسرا گھر کون؟ دوسرا گھر سورہ نحل کی میں نے جو آیت پڑھی تھی اسی کے آگے ذکر ہے. ہم نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ تم گھر بناؤ. میں نے کہا میرے پروردگار انسان اشرف المخلوقات انسان سے کہتا گھر بنا، یہ شہد کی مکھی سے کیوں کہہ رہا گھر بناؤ؟ کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے دو گھر بنانے کو حکم دیا، ایک خانہ کعبہ، ایک شہد کی مکھی. اور ان دونوں کا گھر، ان دونوں کا تعلق امام سے ہے. اگر میری بات پہنچ گئی، دونوں کا تعلق امام سے ہے. خانہ کعبہ پوری اگر دیکھیں، جناب ابراہیم کون؟ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہے. لیکن جناب ابراہیم کو اللہ امام بھی بنائے گا. لہذا نہ آدم سے کہا تم گھر بناؤ، نہ نوح سے کہا، نہ ابراہیم نہ اسماعیل سے کہا، جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم تم گھر بناؤ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابراہیم کو امام بننا ہے. اور کس کے لیے گھر بناؤ؟ امام اول کے لیے گھر بناؤ، علی کے لیے گھر بناؤ. اور دوسرا گھر کہ ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تم گھر بناؤ. میرے پروردگار شہد کی مکھی خود اتنی بڑی سی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی رہ لے؟ کہ نہیں، شہد کی مکھی اور دوسری مکھیوں میں فرق ہے. یا میں بات کو تبدیل کروں، انسانوں میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں. اللہ نے نہ کسی نبی سے کہا گھر بناؤ، نہ کسی ولی سے کہا گھر بناؤ. ہاں نبیوں میں جناب نوح سے کہا کشتی بناؤ، لیکن گھر بنانے کو حکم نہیں ہے. کشتی بناؤ لیکن گھر بنانے کو حکم نہیں. یا جانوروں میں آئیے، گھوڑا جانور، گدھا جانور، بھینس جانور، یہ سارے جانور ہیں. پروردگار ان جانوروں سے کہتے گھر بنا، ان سے بھی نہیں کہا.
कहा तो शहद की मक्खी से कहा कि तुम घर बनाओ। क्यों कहा इसलिए कि शहद की मक्खियों का इमाम होता है, शहद की मक्खियों का इमाम होता है। परवरदिगार ये इशारा देना चाहता है, अगर शहद की मक्खियों का इमाम होता है तो उनका घर भी अपनी मर्जी से नहीं बनता है। आगे की आयत है, ऐ शहद की मक्खियों घर बनाओ, लेकिन कैसे बनाना है? पहाड़ों की बुलंदी पे घर बनाओ, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे घर बनाओ, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पे घर बनाओ। मैंने कहा मेरे परवरदिगार ने घर बनाने का हुक्म दे दिया था तो कहता कहीं बना लो, ये तूने जगह क्यों मुहैया कर दी कि पहाड़ों की बुलंदी पे, दरख्त, ऊंचे दरख्तों पे, ऊंची बिल्डिंगों पे अजब नियामत कुदरत है। ये इंसान के जहन को मुतवज्जे किया जा रहा है कि जब शहद की मक्खियों का घर इमाम है तो उनकी अपनी मर्जी नहीं चलती कि अपनी मर्जी से घर बना ले। तो जब इमाम का घर अपनी मर्जी से नहीं बनता है तो इमाम अपनी मर्जी से कैसे बन जाएगा? चाहे वो इंसानों के इमाम हो, चाहे वो शहद की मक्खियों का इमाम हो, जब उनका घर अपनी मर्जी से नहीं बनता तो इमाम अपनी मर्जी से थोड़ी बनेगा। और फिर जब घर बनाने का हुक्म दिया तो ये नहीं कहा कि जमीन में बना लो, ये नहीं कहा कि समंदर की तह में बना लो। 3 चीजों का ऐलान किया, ऊंचे पहाड़ों पे बनाओ, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पे बनाओ और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे बनाओ। मेरे परवरदिगार कुछ और इजाफा कर देता। ये 3 ही बुलंदी का जिक्र क्यों है? गौर करिएगा, ये 3 बुलंदी का जिक्र क्यों? ऊंचे दरख्त, ऊंचे पहाड़, ऊंची बिल्डिंगें, ये 3 बुलंदी का जिक्र क्यों? का दुनिया वालों जान लो, जो इमाम होगा उसकी 3 बुलंदियां होंगी। गौर करिएगा, जो इमाम होगा उसकी 3 बुलंदियां होंगी। अगर शहद की मक्खी है तो उसकी बुलंदी दरख्त के ऊंचे ऊंचे दरख्त, ऊंची बिल्डिंगें, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो जब शहद की मक्खियों के इमाम उसकी बुलंदी का जिक्र तो उसकी 3 बुलंदियां। तो हमारा इमाम भी 3 जगह पे है। हमने कभी दोशे नबी में देखा, कभी दस्ते नबी में देखा, कभी पुश्ते नबी में देखा। का शहद के मक्खियों के इमाम उसकी 3 बुलंदी है, तो इंसानों के इमाम की भी 3 बुलंदी है। वो कभी दोशे नबी में मिलेगा, कभी दस्ते नबी में मिलेगा और कभी पुश्ते नबी में मिलेगा। अब इंसान का घर बन गया, इंसान आ गया कायनात। आखिरी बात है, इंसान आ गया कायनात में। अब यहां से इंसान के रिश्ते चले, बस आखिरी बात है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहां से इंसान के रिश्ते चले। रिश्ते, कोई भाई का रिश्ता है, कोई बहन का रिश्ता है, कोई फूफा का रिश्ता है, कोई खालू का रिश्ता, कोई चचा का रिश्ता, कोई भाई का रिश्ता। ये सारे रिश्ते हैं कायनात में। तो क्या ये सारे रिश्ते शुरू से ही मोतबर थे? बस आखिरी बात है, क्या ये सारे रिश्ते जो इंसान के हैं ये सब मोतबर थे? मैं आपको कुछ रिश्ते गिनाता हूं, क्या ये मोतबर थे? सबसे पहला रिश्ता दुनिया में भाई का बना। मैं बीवी के बाद जनाबे आदम को 2 बेटे हाबिल और काबिल, भाई का रिश्ता आया कायनात में। तो क्या भाई का रिश्ता मोतबर था? एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया, रिश्ता बदनाम हुआ कि नहीं? गौर करिएगा। तो एक बेटा या एक भाई को कत्ल कर देता है, उसने भाई के रिश्ते को बदनाम किया कि नहीं किया? या जनाब याकूब के बेटों ने अपने भाई यूसुफ को धोखे से कुएं में फेंका, भाई का रिश्ता बदनाम हुआ कि नहीं? तो भाई का रिश्ता शुरू से बदनाम था। आगे बढ़िए, चचा का रिश्ता बदनाम था कि नहीं था? आजर जनाब इब्राहिम का चचा था। इब्राहिम पूरी दुनिया को वहदाने की दावत दे रहे हैं और वो बुत बना के बेच रहा है, वो बुतों की दावत दे रहा है। तो इसने चचा के रिश्ते को बदनाम किया कि नहीं किया? या आगे बढ़िए, अबू लहब रसूल का चचा है कि नहीं? बदनाम किया कि नहीं रिश्ते को? और इतना बदनाम किया कि पूरा तब्बत इधर नाजिल हो गया। तो भाई का रिश्ता बदनाम, चचा का रिश्ता बदनाम,
بیوی کا رشتہ یہ بدنام تھا کہ نہیں؟ بدنام تھا۔ اور کس نے بدنام کیا؟ جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں نے بدنام کیا۔ غور کریے گا، تو بیوی کا رشتہ بدنام ہوا۔ اور آگے بڑھیے، سوتیلی ماں، یہ تو آری بدنام رشتہ۔ کسی کے شریک حیات کا انتقال ہو جائے، شادی کے لائق بھی ہے، صرف اتنا کہہ دے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، قیامت آ جاتی خاندان میں، تو رشتہ یہ بھی آری بدنام۔ تو یہ سارے رشتے بدنام تھے۔ بھائی کا رشتہ بدنام، چچا کا رشتہ بدنام، بیوی کا رشتہ بدنام، اس کے بعد سوتیلی ماں کا رشتہ بدنام۔ اور بدنام کہاں سے ہوئے؟ نبوت کے گھروں سے بدنام ہوئے۔ غور کریے گا میری بات پہ، بدنام عام انسانوں کے گھر سے نہیں، بھائی کا رشتہ بدنام ہوا آدم کے گھر سے، جناب یعقوب کے بیٹوں نے بدنام کیا، بیوی کا رشتہ دو نبیوں کی بیوی نے بدنام کیا، ابو لہب نے چچا کا رشتہ بدنام کیا، سوتیلی ماں کا رشتہ کیا بتاؤں؟ پیغمبر کی ایک بیٹی سے ان کی بیوی نے اتنا نفرت کی، وہ تاریخوں میں ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، اور حقیقتیں ہیں۔ تو یہ سارے رشتے بدنام۔ تو ان رشتوں کو عزت کیسے ملی؟ غور کریے گا، جب یہ سارے رشتے بدنام تھے تو ان رشتوں کو عزت کیسے ملی؟ تو جواب یہ ایک جملے میں سن لیجئے، یہ بھائی کا رشتہ بدنام، چچا کا رشتہ بدنام، بیوی کا رشتہ بدنام، سوتیلی ماں کا رشتہ بدنام۔ اگر علی کا گھر نہ ہوتا تو سارے رشتے بدنام ہی رہ جاتے۔ ان سارے رشتوں کو اگر عزت ملی ہے تو علی کے گھر سے ملی ہے۔ آپ کہیں کیسے ملی؟ بھائی کا رشتہ بدنام تھا، اس بھائی کے رشتے کو عزت ملی تو کیسے ملی؟ غور کریے گا، بھائی کا رشتہ بدنام لیکن عزت ملی تو کیسے ملی؟ کہا جب عباس دنیا میں آئے، بھائی کو آقا کہہ کے پکارا تو بھائی کا بدنام رشتہ عزت بدل گیا۔ بھائی کا بدنام رشتہ عزت بدل گیا۔ چچا کا رشتہ بڑا بدنام تھا، غور کریے گا، چچا کا رشتہ بہت بدنام تھا، لیکن علی کے باپ ابو طالب، جملہ ہلکا ہے لیکن ہلکے سے میں نے کہا، لیکن آپ تیز سے سنیے گا، دنیا میں چچا کا رشتہ بدنام، لیکن ابو طالب نے چچا کے رشتے کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ اپنے بیٹے کو بستر سے ہٹا کر، غور کریے گا، پیغمبر کی جگہ لٹا کر ایک جملہ کہتے تھے، میرا بیٹا قتل ہو جائے نبی بچ جائے۔ عزت دی کہ نہیں دی؟ اور آگے بڑھیے، دنیا کا ہر باپ پہلا نوالا اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے، لیکن ابو طالب نے اس چچا کے رشتے کو اتنی عزت دی، ایک جملہ علی تم بعد میں کھانا، پہلے بھتیجا محمد کھائے گا۔ یہ چچا کے رشتے کو عزت دی کہ نہیں دی؟ اور آگے بڑھیے، بیوی کا رشتہ بڑا بدنام تھا، دو بیویوں نے بدنام کیا، بہت بدنام تھا، لیکن سلام کرو خدیجہ کو، ساری دولت نبی پہ قربان کر کے بتایا کہ دیکھو شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے اور بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بس اسی پہ رکوں گا، سوتیلی ماں، یہ تو رشتہ بڑا بدنام تھا، اور یہ آج بھی بدنام ہے۔ بدنام ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا بدنام تھا اور آج بھی بدنام ہے، لیکن سلام کرو ام البنین کی عظمت کو، سلام کرو عظمت ام البنین کو۔ جب حسنین کے گھر پہ قدم رکھا تو چوکھٹ پہ سر رکھ کے کہا، حسنین تمہاری ماں نہیں، تمہاری خادمہ آئی ہے۔ یہ بیوی کے رشتے کو سوتیلی ماں کے رشتے کو عزت دی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عظمت ام البنین کو سلام کرو کہ انہوں نے اس سوتیلی ماں کے رشتے کی وہ عزت دی ہے، وہ عروج عطا کیا ہے کہ جب بھی انسان اپنے ذہن میں
اس رشتے کی عزت لانی ہے تو ام البنین کو یاد کرے. اور ام البنین کس شخصیت کا نام ہے, کس مزاج کا نام ہے. آج انہدام جنت البقیع کے حوالے سے مجلسیں ہیں, اور ام البنین کا ایک بیٹا ایسا بھی ہے جسے فاطمہ نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا. عظمت دی ہے بی بی نے. بس دو چار جملے اسی رشتے کو پر عرض کرنا ہے, بس احمد تمام کر دوں. کون ام البنین؟ کہ جہاں علی جیسا نسب شناس کہہ رہا ہے کہ عقیل عرب کا کوئی بہادر خاندان تلاش کرو. ابھی مسائب پہ نہیں سنیے, جناب ام البنین اور جناب عباس کی عظمت کیا, پھر انشاءاللہ مسائب کو دنیا میں قدم رکھتا. اے عقیل عرب کا کوئی بہادر خاندان تلاش کرو کہ جہاں میں شادی کروں. سوال یہ ہے, کیا علی کو عرب کا بہادر خاندان نہیں معلوم تھا جن کی تلوار نسلیں دیکھ لیتی ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ جناب عقیل عرب کے سب سے بڑے ماہر انصاب میں تھے, کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں, کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں, علی کے علم کے آگے چھوٹے تھے. اس لیے تعریف امامت یہ ہے کہ امام اپنے زمانے میں ہر چیز میں سب سے افضل ہوتا ہے. تو کتنے بڑے ماہر انصاب کیوں نہ ہو جائیں, لیکن علی سے زیادہ علم ماہر نہیں ہے. تو علی نے کیوں پوچھا کہ عقیل عرب میں بہادر خاندان تلاش, پھر ایک نیا رشتہ بن رہا ہے نا, ایک سوتیلی ماں کا رشتہ دنیا میں وجود میں آ رہا ہے. اب جناب عقیل جب آئے تو اس سوال جب اٹھتا ہے کیوں پوچھا, تو میں قرآن سے بتاؤں کیوں پوچھا. قرآن میں جناب موسیٰ کا جب ذکر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے بھی جناب موسیٰ سے سوال کیا, وما تلکا بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے نا, وہ تو انسانوں کی آنکھوں کی خیانت کو پہچان لیتا ہے, دلوں کے اندر کے راز کو پہچان. اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ بھی کمال کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کہہ دیتے عصا ہے. صرف عصا پہ رکے نہیں, کہ میرے پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے, اس سے پتے جھاڑتا ہوں, اس سے بھیڑ چراتا ہوں, جب بھوک لگتی ہے تو اسے گاڑ دیتا ہوں, پھل نکل آتے ہیں, پیاس لگتی ہے زمین پہ مارتا ہوں, چشمہ نکل آتا ہے. میں نے کہا موسیٰ اللہ نے اتنا پوچھا ہاتھ میں کیا ہے, یہ قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو عجب نے موسیٰ آواز دے, اگر صرف اتنا کہہ دیتا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے تو دنیا کو پتا چل جاتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے, لیکن عصا کی عظمت پتا نہ چلتی. غور کریے گا, اگر صرف کہہ دیتا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے تو دنیا کو پتا چل جاتا کہ میرے ہاتھ میں عصا تھا, لیکن عظمت عصا پتا نہ چلتی. اسی طریقے سے علی اگر شادی کر لیتے تو تاریخ لکھتی کہ علی کی ایک شریک حیات ام البنین بھی تھی, لیکن پوچھ کے بتایا صرف بی بی نہ سمجھنا, اس کی عظمت کو بھی دیکھ لینا. کہ ام البنین کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں سنو, دنیا علی کو تلاش کرتی ہے اور علی ام البنین کو تلاش کرتے ہیں, اسے ام البنین کہتے ہیں. اور جب جناب عقیل آئے اور یہ کہا, آج ہم جو شیخ خطابت ایک جملہ پڑھ دیتے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اے عقیل کوئی بہادر عورت تلاش کرو, لیکن جو طبری کی تاریخ نے لکھا ہے وہ جملہ کہ قد ولدتها الفہولۃ من العرب, ایسی عورت تلاش کرو جسے عرب کے بہادر مرد نے جنا. غور کریے گا, علی نے بہادر عورت نہیں تلاش کی ہے, بہادر خاندان. میں نے کہا تو شروع میں ماں کے اثرات بچے میں آتے ہیں, اور اگر علی یہ کہہ دیتے کہ بہادر عورت تلاش کرو تو دنیا اس عورت کو بڑی بہادر لکھ دیتا جو خود علی کے مقابل میں آ جاتی. اس سے بڑی بہادر کون ہو؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اب عظمت ام البنین جب مولا کائنات نے کہا تو جناب عقیل نے کہا عرب میں خاندان بنی کلاب, میں جاتا ہوں اور رشتہ لے کے. جناب عقیل چلے جناب حزام کے ہاں, لیکن اب عظمت ام البنین اور یہ سوتیلی ماں کا رشتہ سنیے.
جناب ام البنین کی عظمت کیا ہے؟ ابھی جناب ام البنین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، جناب حزام ایک دن سفر پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، چلتے چلتے تھک گئے، ایک درخت دیکھا، آرام کرنے استراحت کرنے کی غرض سے اترے، اس درخت کے نیچے جا کے لیٹ گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ہیرا ہے، اور جناب حزام اس ہیرے کو کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں کبھی ادھر سے دیکھتے ہیں، اور بڑے غور سے اس ہیرے کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آیا، خواب دیکھ رہے ہیں، ایک گھڑ سوار آیا، اس نے اس ہیرے کو دیکھا، بڑی غور سے دیکھا، اور پھر کہا، اے حزام اس ہیرے کو کتنے میں بیچو گے؟ تو جناب حزام نے کہا، بڑا قیمتی ہے، مجھے قیمت نہیں پتا۔ تو آنے والے سے پوچھا، تم بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آنے والے نے کہا، حزام مجھے بھی قیمت نہیں پتا۔ تو جناب حزام نے کہا، جب نہ مجھے قیمت پتا ہے نہ تمہیں قیمت پتا ہے تو ہم بیچیں کیسے؟ اتنا قیمتی تم خود بتا رہے ہو تو ہم کیسے بیچیں؟ تو آنے والے نے کہا، حزام اسے بیچنا نہیں، اسے کسی امیر کو ہدیے میں دے دینا۔ غور کریے گا، اسے کسی امیر کو ہدیے میں دے دینا۔ تو جناب حزام کہتے، آئے آنے والے، تو خود کہہ رہا کہ بڑا قیمتی ہے، ہمیں قیمت کا اندازہ نہیں، اور تو کہہ رہا اسے کسی امیر کو ہدیے میں دے دیں گے، تو جب اتنا قیمتی یہ ہیرا کسی کو ہدیے میں دیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آنے والے نے کہا، اے حزام اگر تم اس ہیرے کو کسی امیر کو ہدیے میں دے دو گے تو قیامت تک کی شرف ملے گا، قیامت تک کی سرداری ملے گی۔ غور کرے، قیامت تک کا شرف، قیامت تک کی سرداری۔ جناب حزام خواب سے بیدار ہوئے، گھر آئے، ان کے پاس پہنچے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، تعبیر الرؤیا جو جانتے تھے، جا کے ان سے خواب بیان کیا کہ ایک ہیرا میں خواب دیکھا، ایک گھڑ سوار آیا، اس نے قیمت لگائی، جب میں نے بیچے سے منع کر دیا تو اس نے کہا اسے عرب کے کسی امیر کو ہدیہ کر دینا، اس کے عوض میں قیامت تک سرداری ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سنو حزام، اللہ تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، اللہ تمہیں ایک بیٹی عطا کرے گا، اس لڑکی کی شادی عرب کے کسی امیر سے ہوگی۔ جملہ کہہ دوں، صرف امیر نہیں، امیر المومنین سے ہوگی۔ اس کی شادی کسی امیر سے ہوگی، اور جب اس کی شادی امیر سے ہوگی تو اللہ اس نکاح کے عوض میں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی سرداری قیامت تک ہوگی۔ غور کریے گا، جملہ آخری حوالے کر رہا ہوں، اس کی سرداری قیامت تک ہوگی۔ اور عباس کی سرداری کا کیا علم ہے؟ ہر سردار کی ایک فوج ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے، لیکن لاکھوں سلام ہو عباس کی سرداری کو۔ عباس کا علم ہندوستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، جاپان میں بھی ہے، چین میں بھی ہے، اور قیامت تک یہ علم رہ کے بتائے گا، حزام تمہارا خواب پورا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی اللہ۔ اب جناب یہ شادی سے پہلے کا واقعہ، اس خواب کے بعد جناب ام البنین کی ولادت ہوئی، ان کا نام تھا فاطمہ، ام البنین بعد میں لقب پڑا۔ ادھر علی نے عقیل کو بلایا اور جناب عقیل کو بھیجا۔ دیکھیے عرب بدو ضرور تھے لیکن عرب والوں کی کچھ خاصیتیں تھیں۔ تاریخ عرب اگر آپ پڑھو تو اس میں تھا کہ عرب میں جب کوئی مہمان جاتا تھا نا تو 3 دن تک اس مہمان سے آنے کی وجہ نہیں پوچھتے تھے۔ اور ہمارا کیا دستور ہے؟ گھر میں قدم رکھا، واپسی کا ٹکٹ کس ٹرین سے لے کے آئے؟ کہ عرب بدو ضرور تھے لیکن 3 دن تک آنے کی وجہ نہیں پوچھتے تھے۔ دوسرا کا دستور تھا، انہیں جسے مارنا ہوتا تھا نا تو 3 دن تک کی ان کے دسترخوان سے کچھ کھاتے نہیں تھے۔ آج فون کر کے بلائیں گے، ٹھیلے پہ چائے پی کے پھر گولی مارتے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں دنیا میں، اخبارات آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو عرب بدو ضرور تھے لیکن کچھ ان کی صفتیں اچھی تھی۔ 3 دن تک کچھ پوچھتے نہیں تھے اور مارنا بھی نہیں ہوتا تھا۔ 3 دن پہلے ان کے دسترخوان سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ جناب عقیل جناب حزام کے یہاں آئے، پہلا دن گزر گیا،
दूसरा दिन गुजर गया। जब तीसरा दिन हुआ तो जनाब हिजाम ने पूछा, अय अकील आने की वजह क्या है? तो जनाब अकील ने कहा, सुनो हिजाम, मैं तुम्हें बशारत देने आया हूं। क्या बशारत है? कि तुम्हारी बेटी का पैगाम अक़्द लाया हूं। ये बशारत ही तो है। का किससे? का मौलल मुवाहिदीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली से पैगाम अक़्द लाया। तारीख कहती जनाब हिजाम चौंक गए, अली का पैगाम अक़्द मेरे घर। अब एक सवाल का जवाब भी दे दो। जो लोग कहते ना कि इस्लाम में औरतें मजबूर होती हैं, उनके घर वालों का हुक्म चलता है, इतना बड़ा रिश्ता आया तो बाप को पहली फुर्सत में हाँ कर देना चाहिए। हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन एक जुमला का सुन, रुको अकील, मैं घर में मालूम कर लूं। ये औरत की आजादी का ऐलान था, लेकिन आजादी वो वाली आजादी थी दुनिया वाली, ये इस्लाम की आजादी। गए घर और अपनी शरीक हयात से सवाल किया, ये बताओ क्या तुमने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है कि वो अली के घर की खादमा बन सके? ऐसी तरबियत की है? का बिल्कुल मैंने ऐसी तरबियत की है कि मेरी बेटी अली के घर की खादमा बन सकती है। रिश्ता मुकम्मल हो गया, बात तय हो गई, अब हो गया, बस सारी चीजें छोड़ रहा हूं, वक्त काफी हो गया, रिश्ता हो गया। आ गई जनाब अब्बास की मां जो होने वाली है अली के घर में आ गई। लेकिन तारीख ने लिखा ये सौतेली मां है। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहली बीबी है मौलाए कायनात। ये सौतेली तो हुई, अपनी जबान में कर रहा हूं, लेकिन इस रिश्ते को इज्जत मिली। जब आई मौला अली के घर पे कदम रखा तो चौखट पे सर रख के कहा, हसनैन तुम्हारी मां ने तुम्हारी खादिमा आई है। उसके बाद उन्हें उम्मुल बनीन का लक़ब मिला। अब मैं थोड़ा माजी में जाता हूं, अपने ही अल्फाज। जब ख्वाब में हीरा देखा था तो एक जुमला कहा था, ये बहुत कीमती है, इसे बेच दो। क्या इसकी कीमत क्या है? क्या इसकी कीमत ना मुझे पता ना तुम्हें पता, उसी से इस्तिफादा कर रहा हूं। 9 मुहर्रम करबला है, शब आशूर है, सारे फौजी आदा के लोग इकट्ठा, कमांडर इकट्ठा हुए और यह तय होने लगा कि क्या वाकईन कल जंग होगी। आवाज आई बिल्कुल जंग होगी। तो एक उसमें से बोला, अगर जंग होगी तो हम जीत नहीं सकते, हम जीत नहीं पाएंगे। तो कैसे जीता जाए? कि अगर जंग जीतना है तो अब्बास इब्न अली को उनके लश्कर से तोड़ दो। गौर करिएगा, मैं भी मसाइब पे नहीं आया, बीबी ज़हरा के मसाइब अर्ज करूंगा। उनको तोड़ दो। तो सब हैरान और परेशान, उन्हें कैसे तोड़ा जाए, उन्हें कैसे निकाला जाए? तो शिमर आगे बढ़ा कि हाँ मैं रिश्तेदारी की दुहाई लेके जाऊंगा और अब्बास को हो सकता है मेरी तरफ आ जाए। ये 9 मुहर्रम की है, तारीख तबरी वगैरह में जिक्र है इसका। कब मैं जाऊंगा और अब्बास मेरे भांजे लगते हैं, सगे भांजे नहीं थे, खानदानी हो सकते हो, मैं जाऊंगा। अब तारीख बताती कि शिमर चला, हुसैन के लश्कर की तारीख। लेकिन जब यहां पर रुक के जुमला कहूं, जब लोग आते हैं मिंबर के ऊपर या जब बहसें होती ना तो एक पूरी जिद होने लगती है साबित करने के लिए। कोई साबित करता नहीं शिमर मामू था, कुछ कहते हैं नहीं मामू था। अगर हम मान लेते हैं बिलफर्ज शिमर मामू था तो क्या जनाब अब्बास की अजमत में असर आ जाएगा? गौर करिएगा, अगर मान लेते हैं कि शिमर बिलफर्ज, मैंने कहा मान लिया जाए मामू था, तो क्या जनाब अब्बास की अजमत पे असर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब अबू लहब के चचा होने से रसूल की अजमत पे असर नहीं पड़ता है, असर कुछ नहीं होना। अब आया और आने के बाद एक जुमला इसने कहा, आईना बनी उख्तना, हमारी बहन के बेटे कहां हैं? पहली सदा दी, अब्बास इब्न अली खामोश। फिर दूसरी सदा दी, तब भी अब्बास खामोश। फिर तीसरी सदा दी। जब 3 बार इसने पुकारा तो इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास जवाब दो। क्यों जवाब दे? का इसलिए कि रिश्तेदारी का बहाना लेके आया है, जवाब दो। अब मौला अब्बास आगे बढ़े, जो जुमला कहा, ऐ शिमर तुझ पर लानत,
تیرے امان نامے پہ لعنت، تیرے آبا و اجداد پہ لعنت۔ یہ آبا و اجداد پہ لعنت کر کے بتا رہے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اب جب لعنت کر چکے تو ایک جملہ جو پوری مجلس کا محاصل ہے، کیا کہا؟ جب جواب دے دیا کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، پھر کہتے ہیں اترکت من خلقنی اللہ لاجلہ، کیا میں اسے چھوڑ دوں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ سب سے بڑا جملہ ہے، کیا اسے چھوڑ دوں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اب قرآن میں آئیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے اچھا دین ہے دین اسلام، اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غور کریے گا، سب سے اچھا دین دین اسلام، دنیا کا انسان پیدا ہوا اسلام کی عبادت کرنے کے لیے، حسین پیدا ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے۔ غور کریے گا، حسین پیدا ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے، اور عباس کہہ رہے میں پیدا ہوا حسین کو بچانے کے لیے۔ اسے عباس ابن علی کہا جاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں پیدا کیا گیا، اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں حسین کو بچاؤں۔ اسے عباس ابن علی کہا جاتا ہے، اور عباس ابن علی کے دو لقب، ایک وفادار کربلا، ایک علمدار کربلا۔ یہ دو لقب کیوں ہیں؟ جب علمداری دل سے ملی تھی تو مولا کا لقب علمدار رہتا، لیکن وفادار بھی مشہور، علمدار بھی مشہور۔ جب میں نے علمدار کا لقب پڑھ لیا اور جب وفادار کی آواز ہے تو میں نے سوال کیا کہ غازی کو وفادار کس نے بنایا؟ تو ام البنین کی آواز ہے میں نے بنایا۔ میں نے کہا کیوں؟ بی بی جو علمدار تھا تو وفادار کیوں بنایا؟ کہ سنو اس لیے بنایا تاکہ علمداری سے ددھیال سمجھو، وفاداری سے ننھیال سمجھو۔ علمداری سے عباس کا ددھیال سمجھو، اور علمداری سے ددھیال سمجھو، وفاداری سے ننھیال سمجھو۔ اور کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا دنیا جانتی ہے صرف علمداری سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ غور کریے گا، جب تک علمداری کے ساتھ وفاداری نہ ہو جب تک جنگ نہیں جیتی جاتی، جب تک علمداری کے ساتھ وفاداری نہ ہو۔ اور دلیل کیا ہے؟ خیبر کے میدان میں 39 دن تک علمدار جاتے رہے، واپس آتے رہے، اور 40ویں دن وہ گیا جو علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا۔ صرف علمداری سے جنگ نہیں جیتی جاتی جب تک علمداری کے ساتھ وفاداری نہ ہو۔ اور یہ دونوں لقب دے کے بتایا کہ سنو، عباس کے اندر دودھ کا بھی اثر ہے، خون کا بھی اثر ہے۔ علمداری خون کا اثر ہے، وفاداری شیر کا اثر ہے، دودھ کا اثر ہے۔ یہ ننھیال کا اثر، یہ ددھیال کا اثر۔ تو انسان جب کائنات میں آیا تو کچھ رشتے لے کے آیا تھا، ان رشتوں کو عزت نہیں تھی، لیکن علی کے گھر نے عزت دی۔ اگر آج بھی اپنے گھر میں بھائی کے رشتے کو محترم بنانا ہے تو آئیڈیل بناؤ عباس اور حسین کو۔ چچا کے رشتے کو معتبر بنانا ہے تو جناب ابو طالب کو آئیڈیل بناؤ۔ شریک حیات کے رشتے کو عزت بنانا ہے تو جناب خدیجہ کو آئیڈیل بناؤ۔ اگر سوتیلی ماں کے رشتے کو عزت دینا ہے تو ام البنین کو آئیڈیل بناؤ۔ جب یہ آئیڈیل بنتے جائیں گے رشتوں کو عزت ملتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور واقعاً اگر یہ علی کا گھر نہ ہوتا اور یہ فاطمہ کا گھر نہ ہوتا تو رشتے بے عزت رہ جاتے۔ ان رشتوں کو عزت ملی ہے تو اس گھر سے ملی، لیکن جہاں ان رشتوں کو عزت دی گئی ہم نے اسی گھر کے اوپر ظلم بھی دیکھے۔ اور ظلم کی داستان کیا کہوں، کیا بیان کروں۔
اتنا کہنا کافی ہے کہ 100 سال سے اس بی بی کی مزار بغیر سائے کے ہے جہاں سے ہر رشتے کو عزت ملی تھی، جہاں سے ہر انسان کو توقیر ملی تھی، اس بی بی کی مزار آج بھی ویران ہے اور صدا دے رہی ہے کہ لوگوں کہاں ہو، آؤ بی بی کی مزار کے اوپر سایہ کرو۔ اور جو لوگ یہ فتوے دیتے ہیں کہ مزار بنانا شرک ہے، جا کے دیکھو ابن تیمیہ کی مزار، جا کے دیکھو ان بزرگوں کی، یہ بزرگ اردو کی مجبوری جو پڑھ رہا ہوں، ان کی مزار دیکھو جو تمہارے آقا ہیں، ان پر جا کر فاتحہ پڑھنا۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ جو جن بتوں کو رسول نے اپنے زمانے میں سرزمین عرب سے باہر کر دیا تھا انہیں پھر سے آباد کر رہے ہو، لیکن نبی کی بیٹی کے مزار اسے آباد کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مصائب کی دنیا میں قدم رکھوں، ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ 1983 یا 1984 ہر سال حاجی حج کرنے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ایران کا حاجی حج کرنے گیا، اللہ آپ سب کو مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے، زیارت کرا رسول اللہ کے قبر کی، جنت البقیع کی۔ جب وہاں پہنچا دن میں اس نے زیارت کی، جب رات کا وقت آیا، جو لوگ گئے انہیں احساس ہوگا یہ نبی کا روضہ ہے، ایک روڈ ہے، ادھر جنت البقیع ہے۔ اس نے دن میں جب زیارت کی تو اتنا احساس نہ ہوا، لیکن جب رات اس نے زیارت کی تو نبی کے روضے گنبد خضرا جگمگا رہا تھا۔ اس نے جگمگاتے ہوئے گنبد کو دیکھا، کہا سبحان اللہ، میرے نبی کی شان ایسی ہی ہے، جزاک اللہ، میرے نبی کی شان ایسی ہے۔ نبی کے روضے کی لائٹوں کو دیکھا، جگمگاتا ہوا گنبد دیکھا، بڑا خوش ہوا، میرے نبی کی شان ایسی ہے، میرے نبی کا مرتبہ ایسا ہے، ان کی منزلت ایسی ہے، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ بیچ میں کھڑا ہے، روڈ پہ کھڑا ہے، نبی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، میرا نبی ایسا ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت مجسم ہے، وہ اخلاق مجسم ہے، وہ علم مجسم ہے، اس کی رتبہ ایسا ہے، اس کی منزلت ایسی ہے۔ اب یہ شان قصیدے پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنا چہرہ پھیرا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے نبی کی بیٹی کے مزار جڑی ہوئی ہے، اجڑی ہوئی مزار کو دیکھا، ایک مرتبہ پھر سے مڑا، یا نبی خدا، اے محمد مصطفیٰ، میں نے آپ کے روضے کو دیکھا، میرا دل خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا، میرا کلیجہ خوش ہو گیا، میں واہ واہ کرنے لگا۔ لیکن نبی، جب میں نے مڑ کے آپ کی بیٹی کا مزار دیکھا تو میرا دل رونے لگا۔ ایک شکایت لے کے آیا ہوں، میری شکایت یہ ہے، کاش آپ کی بیٹی ایران چلی آتی تو ہم تمبو میں رہ لیتے، لیکن بی بی کا روضہ ضرور بنا دیتے۔ نبی اللہ، اے نبی خدا، آپ کے گھرانے کی ایک بیٹی سرزمین قوم آئی ہے، ہم نے عظیم الشان روضہ بنایا، آپ کا ایک پوتا مشہد آیا تھا، آج سلطان العرب والعجم کے نام سے مشہور ہے، کاش آپ کی بیٹی فاطمہ سرزمین ایران آ جاتی تو آج نبی کی بیٹی کا روضہ تعمیر ہوتا۔ کون نبی کی بیٹی؟ ظلم سنیں گے؟ بس 2-4 منٹ کی زحمت ہے اور حق مجلس ادا ہونا ہے۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، دنیا سے گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں۔ ایک آواز آئی، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ آپ تصور کر لیجئے، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہو، اس کی اکلوتی بیٹی ہے، کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ تاریخ اور صاحب بیت الاحزان شیخ عباس قمی رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے تو وہاں سے قنفذ کو بھیجا گیا کہ جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ۔ تو جناب فضہ بیان کرتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ پہلے آیا، کہا علی کو بھیجو، تو جناب فضہ نے منع کر دیا کہ علی نہیں آئیں، وہ چلا آیا۔ پھر سے آیا تو لوگوں نے پھر سے بھیجا کہ جاؤ پھر سے بلا کے لاؤ، یہ پھر سے آیا۔ اسے قلب صادق صاحب نے بھی سرزمین ایران میں عزائے فاطمہ کی مجلس میں پڑھا تھا۔ پھر سے آیا، پھر سے آواز آئی علی نہیں آئیں گے، اس لیے علی نے عہد کر لیا ہے قرآن جمع کرنا۔ پھر تیسری جب یہ دوبارہ گیا
تو تیسری بار پورا مجمع آیا، سب لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو۔ ایک آواز آئی، اگر نہیں نکالو گی تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ نبی کی بیٹی نے کہا اس میں حسنین ہیں، آوازیں ہوا کرے، جو بھی ہے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دروازے پہ جو لکڑیاں اکٹھا کی گئی تھی اس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ لگ گئی، دروازہ جل رہا ہے لیکن ابھی دروازہ گرا نہیں۔ ایک ملعون کہتا ہے، اللہ لعنت کرے اس ملعون کے اوپر، وہ کہتا جب بہت دیر تک آگ جلتی رہی اور دروازہ نہیں گرا تو میں بہت دور گیا۔ بس اتنا کہنا کافی ہے۔ اس در کے پیچھے وہ خاتون ہے جو فاقے کر رہی ہے، اور آنے والا عرب کا بہادر بہت دور گیا۔ وہ خود کہتا میں دوڑتا ہوا آیا، اور دوڑتا ہوا آنے کے بعد اپنے پیر کی پوری طاقت سے اس دروازے پر پیر مارا۔ جیسے ہی میرا پیر دروازے پر پڑا ایک آواز گونجی، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جیسے ہی دروازے پر پیر پڑی، ابھی امام زمانہ کا وجود نہیں آیا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، ابھی امام زمانہ دنیا میں نہیں آئے، لیکن جیسے بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، ایک آواز فضا میں گونجی، یا مہدی، اے مہدی مدد کرنے کو آ جاؤ۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک آواز فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب یہ ملعون کہتا ہے کہ جب دروازہ گر گیا تو ہم لوگ گھر کے اندر گھسے، گھر کے اندر گئے، علی کے گردن میں رسی ڈالی۔ اب یہاں سے روایتیں دو طرح کی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ بی بی بے ہوش تھی، ایک روایت میں ہے، اس سے پہلے ملعون کا خط بھی ہے، بیت الحزان میں ذکر ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں جانے لگے نا تو دروازے کے پاس بہت دور تک خون پھیلا ہوا تھا۔ تصور کر لیجئے، بھی شکم میں بچہ ساکت ہوا۔ ہمارے ذہن میں آیا کہ رحمت مجسم کی بیٹی ہے، تکلیف میں ہے، لیکن پھر سے ذہن میں آیا علی نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا ہے، علی کی دشمنی نے فاطمہ کی حرمتی کرے۔ یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کے گردن میں رسی ڈالی، علی کو لے کے باہر چلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ جیسے ہی علی کو باہر جاتے دیکھتی ہیں علی کا دامن پکڑ لیتی ہیں، میں علی کو باہر نہ جانے دوں گی۔ یہاں تو دو روایتیں، بعد میں ہے کہ بی بی بے ہوش تھیں، بعد میں ہے کہ علی کا دامن پکڑ لیا۔ جب علی کا دامن پکڑ لیا تو ایک آواز گونجی، خنفذ کہاں ہے؟ تو فاطمہ کا ہاتھ چھڑا دے، فاطمہ کا ہاتھ چھڑا دے۔ خنفذ آگے بڑھا، تلوار کا دستہ اٹھایا، اتنی شدت سے بی بی کے ہاتھ پہ مارا کہ بی بی آخر وقت تک کی تسبیح نہ پڑھ سکی۔ اور میں نے ایک روایت دیکھی کہ جب یہ تلوار کا دستہ پڑ چکا تو ایک دن علی گھر میں آئے تو بی بی نماز پڑھ رہی تھی۔ جب نماز پڑھ رہے تو بی بی نے تکبیر کہی تو بی بی نے ایک ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ اٹھایا۔ علی نے پوچھا بی بی آپ نے تکبیر کہتے ہوئے ایک ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تو بی بی نے ایک جملہ کہا، علی ارے تلوار کا دستہ اتنی زور سے لگا تھا کہ ابھی تک میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، علی کو لے کے باہر چلے۔ فاطمہ نے اپنے درد کو برداشت کیا۔ تصور کرو جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، جس کا بچہ شکم میں ساقط ہو گیا ہو، اس بی بی کے درد کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جیسے علی کو باہر لے کے گئے نا، فاطمہ اپنا درد بھول گئیں، شہید ولایت ہے فاطمہ، اپنا درد بھول گئیں، گھر سے باہر نکلی تو عجب منظر دیکھا۔ جناب سلمان نے روایت نقل کی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا موجود ہے۔ جب باہر گئیں تو کیا منظر دیکھا، ظالم علی کو گھیرے ہوئے ہیں، علی کی گردن میں رسی کا پھندا ہے اور ظالم علی کے سرہانے تلوار لے کر کھڑا ہے، اور ایک جملہ کہہ رہا ہے علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دیں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دیں گے۔ بی بی نے اپنے وقت کے امام کو،
रस्सी के फंदे में देखा है, जालिमीन के नरगे में देखा, जैसे इस आलम में देखा। एक जुमला कहा, अबल हसन को छोड़ो वरना मैं सर के बाल बिखेर दूंगी। तारीख बताती है और जनाब सलमान कहते हैं बीबी का जुमला कहना था कि मैं सर के बाल को बिखेर दूंगी। अरे मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई और इतनी बुलंद हुई कि घुड़सवार उस दीवार के नीचे से गुजर सकता है। जैसे बीबी ने कहा अली को छोड़ो वरना मैं सर के बाल बिखेर दूंगी, आसमान के ऊपर आसारे आजाब आ गए, लोग डरने लगे। एक मर्तबा आसारे आजाब को देखा, अली ने आंख से इशारा किया, सलमान मेरे नजदीक आओ। सलमान अली के नजदीक आए। जब सलमान अली के नजदीक आए ना तो सलमान ने एक जुमला कहा, अली ने एक जुमला कहा, ऐ सलमान ये बिनते पैगंबर है, नबी की बेटी है, मुस्तजाबुद दुआत है, फातिमा जो कह देंगी वो हो जाएगा। ऐ सलमान जाकर रहमत मुजस्सम की बेटी से कह दो नबी के उम्मत के लिए बद्दुआ न करे। मैं कहूंगा अली तेरी करीमी को सलाम, अली तेरी करीमी को सलाम। अरे जालिम ये जुल्म कर रहे हैं कि बेटे को शहीद कर दिया है, घर में आग लगा दी है, बखूद के गले में रस्सी का फंदा है और जुमला है अली फातिमा से कह दो इनके लिए बद्दुआ न करें। सलमान भी ताज्जुब में पड़ गए, नबी के बेटी के पास आए, ऐ फातिमा, ऐ बीबी, अपने बाप की उम्मत के लिए बद्दुआ न करिए। अगर इंसाफ से बताइए आप होते तो क्या करते? ये सारा जुल्म देखा। ऐ बीबी, अपने बाबा की उम्मत के लिए बद्दुआ न करिए। एक मर्तबा बीवी ने सलमान के चेहरे को देखा, चाचा सलमान क्या कह रहे हो? इन्होंने मेरा घर जलाया, मैंने सब्र कर लिया। इन्होंने मेरे बच्चे को शहीद कर दिया, मैंने सब्र कर लिया। इन्होंने मेरा हक छीना, मैंने सब्र कर लिया। मेरी पसलियां तोड़ दी, मैंने सब्र कर लिया। लेकिन चाचा सलमान अब ये मुझे बेवा करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं। एक मतलब सलमान कहते हैं बीबी बीबी मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अली का हुक्म है। इतना सुनना था कि बीबी के हाथ नीचे आए, हाथ के नीचे आना था। आसारे अजाब टल गए, लोगों ने डर के मारे अली के गर्दन की रस्सी खोल दी। गौर करिएगा, जरा सब्र से सुनिएगा। अली के गर्दन की रस्सी खोली, अली को आजाद कर दिया। अली आजाद हुए, चले। अब तारीख बताती है जो बीबी अभी इतने दर्द में तड़प रही थी, अली को आता देखा, हल्की सी लबों पे मुस्कुराहट आई, इंतजार किया। अली पास आ गए, अली का बाजू पकड़ा, एक जुमला कहा, ऐ अली आप मुसीबत में हैं तब भी फातिमा आपके साथ है, आप परेशानी में हैं तब भी फातिमा आपके साथ है। अली को लिया, बीबी घर की जानिब चली, लेकिन हाथ जोड़कर बीबी खिदमत एक जुमला कहूंगा, बीबी बीबी आपने वक्त के इमाम को जेरे खंजर देखा, अरे जालिमों के नरगे में देखा, लेकिन आपने एक सदा बुलंद की, आपके इमाम रिहा कर दिया गया। लेकिन बीबी जरा करबला में आइए, ज़ैनब का इमाम नरगे आदम है, एक सदा दे रही, ऐ जालिमों मेरा भैया कत्ल किया जा रहा है। तारीख बताती है अरे 72 कदमे के फासले पर ज़ैनब सदा देती रही, जालिम का खंजर करबला की जमीन को झटके आए, सदा गूंजी, हुसैन कत्ल कर दिए गए। मैं कहूंगा बीबी आपका इमाम तो बच गया, लेकिन ज़ैनब का इमाम सरज़मीने करबला पर सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस अदा को कबूल फरमा। परवरदिगार दुआ में अहम दुआई है कि जल्द से जल्द जन्नतुल बकी के तामीर होने के असबाब फरहम फरमा। परवरदिगार मज़लूमीन जहान की हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस को जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब के अमाल सालिहा को कबूल कर, हम सब को अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा। वक्त के ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को ईमान के आवाज़ अनुसार में शुमार फरमा। गुजारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हाज़रीन के मरहूमीन और जिन लोगों ने इस मजलिस के इनक़ाद में जिस तरीके से हिस्सा लिया है, शिरकत करके, चंदा दे के, ये अज़ा फर्श अदा बिछा के जिस तरीके से शिरकत की, परवरदिगार उन सब के मरहूमीन को आप इसाले साथ